السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ جانیں گے 12ویں پارے کا خلاصہ قرآن مجید پارہ نمبر 12 شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، اور ہر مہینے میں یہ اپیل کرتا ہوں 1 تاریخ سے لے کے 5 تاریخ تک، کہ اگر آپ لوگوں کو اس چینل سے تھوڑا سا بھی فائدہ ہو رہا ہے، تھوڑا سا بھی علم آپ کو حاصل ہو رہا ہے، تو یہ تو آن لائن سسٹم ہے ہمارا قرآن مجید کی تعلیم اور قرآن مجید کی تفسیر وغیرہ کا، لیکن جو آف لائن بہت سارے کام ہیں قرآن مجید کے تعلیم دینے کے لیے، جیسے کہ بچوں کی تعلیم، بڑوں کی، مستورات کی، اور پھر جو بہت سارے خرچے ہیں ٹیچرز کے وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب کچھ آپ لوگوں کے تعاون سے ہی پاسبل ہوتا ہے۔ میں ہر مہینے 1 تاریخ سے 5 تاریخ تک آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، تو آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے آپ اس بارکوڈ کو اسکین کر کے تعاون کریں۔ آپ لوگوں کو اگر تھوڑا سا بھی فائدہ اس چینل کے ذریعے ہوا ہے، تو جو ہمارے آف لائن کام ہیں مدرسے کے، غریب بچوں کی تعلیم کے، یہ سب آپ لوگوں کے تعاون سے ہی پاسبل ہو پاتے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے جتنا ہو سکے اس بارکوڈ کو اسکین کر کے تعاون کریں۔ جب آپ اس بارکوڈ کو اسکین کریں گے تو ایم قاسمی ویلفیئر سوسائٹی لکھ کر آئے گا۔ 12ویں پارے کا خلاصہ آپ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پر، یعنی زمین کے اوپر جتنے بھی جاندار ہیں، سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ ہی سب کو کھلاتا ہے، اللہ ہی سب کو پلاتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کا نظام کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اس میں چرند درند، حیوانات، انسان، سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ سوچ کر دیکھیے کہ اگر ایسا ہوتا کہ آپ کو پانی سمندر سے لے کر آنا پڑتا، پینے کے لیے، کھیتی کے لیے، جتنے بھی کام ہوتے ہیں، کتنا مشکل ہو جاتا۔ اللہ نے کیسے سب نظام کیا کہ پانی برستا ہے اور زمین سے غلہ اگتا ہے۔ آپ نل کے ذریعے یا سمر کے ذریعے زمین سے پانی نکال لیتے ہو، آپ کے گھر میں پانی موجود ہوتا ہے، تو یہ سب اللہ ہی تو کھلا پلا رہا ہے۔ روزی کا نظام، پھل، فروٹ، سبزیاں، ترکاریوں کا نظام کیسے اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھا ہوا ہے، اور انسان کو تو بھی کمانا پڑتا ہے، لیکن جانوروں کو اگر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے جانوروں کو اللہ تعالیٰ کیسے کھلاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا حال بیان فرما رہے ہیں کہ ہم انسان کو نعمت دیتے ہیں، اور جب اس کو نعمت ملتی ہے تو وہ جو ہے نا اللہ کو بھول جاتا ہے، اور جب اس سے نعمت چھین لیتے ہیں تو وہ ناشکر اور نا امید ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی حالت ہے کہ اللہ جب ہمیں کوئی نعمت دیتا ہے تو ہم کیسے ہو جاتے ہیں؟ اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نعمت چھینتا ہے تو شکوے، شکایتیں، بے صبرے، ناشکرے بن جاتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین مکہ اور کفار جو قرآن کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ تو قرآن انہوں نے نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ دیا ہے، یہ قرآن تو انہوں نے بنا لیا ہے، کبھی مجنون کہتے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اگر تم یہ کہتے ہو نا کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گڑھ لیا ہے، بنا لیا ہے، تو ایسا کرو 10 صورتیں قرآن کے جیسی لا کے دکھا دو۔ ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ، اور ان 10 صورتوں کو لانے میں تم جس کی چاہو اس کی مدد لے لو۔ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کو بھی بلا لو، اللہ کے علاوہ جن چیزوں کو تم مانتے ہو، جتنے بھی بڑے بڑے سورما ہیں تمہاری نظر میں ان کو بلا لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا، اگر تم قرآن کے جیسی 3 چیلنج اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیے ہیں۔ ایک تو کہ اس جیسی کتاب لا کر دکھا دو اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو کہ یہ قرآن واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ دیا ہے۔ دوسرا چیلنج یہ کہ 10 صورتیں ہی لا کے دکھا دو، اور آخر میں آتا ہے کہ اس جیسی ایک آیت ہی، ایک ہی صورت لا کر دکھا دو، چند آیتیں ہی بنا کے لا کر دکھا دو، اور تم یہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ اور جب نہیں کر سکتے تو مان لو کہ تم جھوٹے ہو، اور یہ قرآن بالکل سچا ہے، برحق ہے، کیونکہ اگر قرآن کسی انسان کا کلام ہوتا تو اس کے جیسا ڈپلیکیٹ تو بنایا جا سکتا تھا نا۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے کہ دیکھو جیسے ایک اندھا ہوتا ہے، ایک بہرا ہوتا ہے،
ہے نا، وہ بہرا سن نہیں سکتا، اندھا دیکھ نہیں سکتا، اور ایک دیکھنے والا ہوتا ہے، سننے والا ہوتا ہے، جس کی آنکھیں بھی صحیح سلامت، کان بھی صحیح سلامت۔ تو جب یہ دونوں، کیا یہ دونوں طرح کے لوگ ایک سے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو ایسے ہی جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ سمجھنے والے ہوتے ہیں، ہدایت پانے والے ہوتے ہیں، اور جو گمراہ ہوتے ہیں ان کی مثال ایسے جیسے وہ اندھے اور بہرے ہوں، کیونکہ وہ حق کو دیکھتے بھی نہیں ہیں اور سنتے بھی نہیں ہیں، قبول ہی نہیں کرتے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے پیغمبروں کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کیسا عذاب آیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو دعوت دی، دیکھو مان جاؤ، بت پرستی، شرک کو چھوڑ دو، یہ غلط چیزوں کو چھوڑ دو۔ تو لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم والوں نے نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، کہنے لگے رہے تمہارے تو فالوورس ہی کمزور لوگ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آخر میں پھر کیا ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جب قوم نے بات نہیں مانی اور قوم والے کہتے رہے عذاب لا کے دکھاؤ، عذاب لا کے دکھاؤ، نوح علیہ السلام نے سمجھایا کہ میں عذاب لانے والا میں نہیں ہوں، میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں، اور اللہ نے میرے اوپر وحی نازل کی ہے، میں تمہیں صحیح بات بتا رہا ہوں، مانو گے تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ لوگ عذاب کا جب مطالبہ کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر آخر میں عذاب آیا، اور نوح علیہ السلام کو حکم ملا کہ آپ کشتی بنائیے۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی۔ اس وقت بھی لوگوں نے مذاق اڑایا کہ دیکھو کیسا دماغ ہو گیا ہے، دنیا بھر کی باتیں جو نالائق پیغمبروں سے کرتے رہے ہیں ہمیشہ۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیلاب آیا، ایسا خطرناک سیلاب آیا کہ آسمان سے بھی پانی، زمین کے نیچے سے بھی پانی، یہاں تک کہ جو تندور لگے ہوتے تھے ان کے اندر سے بھی پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، چاروں طرف پانی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم بھی آ جاؤ بیٹا کشتی میں۔ بیٹے نے کہا میں نہیں آتا، میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن بیٹا نہیں مانا۔ نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو کشتی اپنی ناؤں میں بٹھایا، اور جتنے بھی جاندار تھے ان کا ایک جوڑا نر اور مادہ اپنے ساتھ رکھا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے نوح علیہ السلام کشتی لے کے چلے گئے۔ پوری قوم پانی میں ڈوب گئی، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ڈوب گیا، اور نوح علیہ السلام کی بیوی بھی۔ ٹھیک ہے، آگے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد پر بھی عذاب آیا اور طوفان کا عذاب آیا، سوکھا پڑا ہوا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھایا کہ دیکھو اللہ کی بات مان لو، نہیں مانی تو قوم ہود پر بھی عذاب آیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم ثمود کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ صالح علیہ السلام کی قوم، بہت سمجھایا حضرت صالح علیہ السلام نے، طرح طرح کے یہ لوگ مطالبے کرتے رہے تو ان کے مطالبے پر ایک پہاڑ سے اونٹنی بھی نکلی، اور اس اونٹنی نے بچہ دیا، لیکن انہوں نے اس کو بھی اس کے بھی پیروں کو کاٹ دیا اور اللہ کی نافرمانی کی، تو ان کے اوپر بھی عذاب آیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، بوڑھے ہو گئے تھے، داڑھی سفید، جھریاں، طاقت بھی ختم۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور خوشخبری سنائی کہ آپ کو بیٹا ہوگا، اور آپ کو جو بیٹا ہوگا نا اس کی اولاد سے بھی پیغمبر ہوں گے، حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام، پیغمبروں کا سلسلہ چلے گا۔ تو بیوی کو بڑا تعجب ہوا کہ اس عمر میں جب ہڈیاں جواب دے چکی ہیں، طاقت ختم ہو گئی، کیسے بیٹا پیدا ہوگا؟ تو بے اولادوں کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو پیغمبروں کو بھی اولاد نہیں ہو رہی ہے، کہاں اولاد ہے ہی نہیں، سالوں سال، کب جا کے ہو رہی ہے؟ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ ایمان والے کی پہچان ہی ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے۔ قوم لوط پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا، قوم لوط جو لواطت کے جرم میں مبتلا تھی، یعنی مرد کے ساتھ غلط کام کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا، جب نہیں سمجھے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور پوری بستی کو فرشتوں نے یوں کر کے الٹا کر دیا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش ہو گئی۔ لوط علیہ السلام کی بھی بیوی ایمان لے کر نہیں آئی۔ تو یہ دو پیغمبر ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، جن کی بیویاں ایمان لے کر نہیں آئیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بھی قوم جو ہے نا وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، بہت سمجھایا، نہیں مانے تو ان کے اوپر بھی عذاب آیا۔ تو یہ پیغمبروں کے واقعات ہیں، ان کی قوموں کے اوپر کیسے عذاب آیا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے اور سمجھایا ہے کہ دیکھو مان لو، پیغمبر کی بات مانو۔ جنہوں نے پیغمبر کی باتوں کو نہیں مانا ان کے اوپر عذاب ہی آیا۔ جس عذاب کا تم مطالبہ کرتے ہو یہ عذاب جب آئے گا، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو پھر یہ پیچھے نہیں رکے گا، نہ پھر پیچھے جائے گا نہ آگے جائے گا، اپنے وقت پر ہی آ کر رہے گا۔ اسی لیے جلد بازی نہ کرو، سمجھو بات کو اور پیغمبر پر ایمان لے کے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا، اور یہ پیغمبروں کے واقعات شارٹ میں چل رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین قصہ بیان فرمایا۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بہترین قصہ قرار دیا۔ ویسے تو قرآن مجید میں بہت سارے واقعات ہیں پیغمبروں کے، لیکن یوسف علیہ السلام کے قصے کو بہترین قصہ بیان فرمایا، اور اس پوری صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے، جس میں بہت سارے اسباق ہیں ہمارے لیے۔ اصل میں یہ صورت کیوں نازل ہوئی؟ یہودی جو تھے نا، وہ چونکہ ان کے پاس آسمانی کتابوں کا علم تھا، تو انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کو پٹی پڑھا کے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعتراض کرنے کے لیے یہ سوال پوچھو کہ بنی اسرائیل فلسطین سے مصر کیسے آئے؟ بنی اسرائیل فلسطین سے مصر کیسے آئے؟ تو چونکہ اس بات کا علم کسی کو بھی نہیں معلوم، کسی کو بھی نہیں تھا یہودیوں کے علاوہ، تو لوگوں نے آ کے حضور سے پوچھا کہ ذرا بتائیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام ملک فلسطین سے مصر کیسے آئے، ملک شام کیسے آئے؟ اب تو یہ تھوڑے ملک بن گئے نا، مصر الگ ہو گیا، جارڈن الگ ہو گیا، اردن الگ ہو گیا، ورنہ یہ سب ملک شام کا حصہ ہیں، ہے نا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری صورت نازل فرمائی، اور پورے قصے کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دیا، اور فرمایا کہ یہ بہترین قصہ ہے، تاکہ اس کے اندر اسباق ہیں، سبق ہیں، نصیحتیں، اور عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ عقل مند ایمان لے کے آتا ہے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں کیسے پتہ جو کسی کو بھی نہیں معلوم۔ پورا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے اور انہوں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خواب بتایا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا یہ خواب کا کسی سے تذکرہ نہ کرنا، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑا مقام عطا فرمائے گا، اس کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو سوتیلے جو جتنے بھی بھائی تھے، تقریباً 11 تھے، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کیا کرتے تھے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام زیادہ چاہتے تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو بچہ جس کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں، جو کہنا مانتا ہے، تو ویسے ہی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتا ہے۔ تو بھائیوں نے جو ہے نا سازش کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کے کنویں میں ڈال دیا، اور ان کا کرتا جو ہے نا ایسی کسی جانور کے خون میں سان کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو لا کے دے دیا کہ ابا جان یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ہے نا صبر کیا، فصبر جمیل، کہنے لگے میرے لیے تو صبر ہے، اب میں تم لوگوں نے کیا معاملہ کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانے۔ ادھر سے ایک قافلہ گزرا اور قافلے والوں نے کنویں میں دیکھا تو یوسف نظر آئے خوبصورت، تو انہوں نے کہا قال یا بشرا ھذا غلام، ارے دیکھو کتنا خوبصورت بچہ ہے، اور وہ قافلے والوں نے حضرت یوسف کو کنویں سے نکال کے اپنے ساتھ رکھ لیا اور مصر کے بازار میں جا کے ان کو بیچ دیا۔ مصر میں جب بازار میں ان کو بیچا گیا تو عزیز مصر جو وہاں کا گورنر تھا اس نے بچے کی ذہانت کو سمجھ لیا کہ بچہ بہت ذہین ہے۔ عزیز مصر کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے محل میں لے کے آ گیا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ دیکھو اس کو اچھے طریقے سے پالنا، یہ بڑا ہو کے ہمیں بہت کام دے گا۔ یوسف علیہ السلام کی اس طرح سے اپنی اولاد کی طرح عزیز مصر نے تربیت کی۔ یوسف علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو زلیخا کی نیت خراب ہونے لگی، کیونکہ یوسف علیہ السلام خوبصورت بہت تھے۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بہت بہلانے پھسلانے کی کوشش کی، لیکن یوسف علیہ السلام پاک دامن تھے، ان چیزوں کو نظر انداز کرتے رہے، بچتے رہے، یہ تک کہا کہ عزیز مصر نے مجھے اولاد کی طرح پالا ہے، میں یہ کام کروں گا تمہارے ساتھ؟ اس نے مجھے اپنی اولاد کی طرح پالا ہے، اس نے میرے اوپر احسان کیا ہے، میں ایسی خیانت نہیں کر سکتا۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ بات بھئی سیٹ تو ہو نہیں پا رہی ہے، تو اس نے ایک مرتبہ سارے دروازوں کو بند کیا، سجی سوری اور پوری پلاننگ کر لی کہ آج یوسف کو چھوڑنا نہیں ہے، اور یوسف علیہ السلام کے پیچھے یہ بھاگی، یوسف علیہ السلام آگے بھاگ رہے ہیں۔ دروازے پہ جب پہنچے تو دروازے کو جب کھولا تو
سامنے عزیز مصر کھڑا ہے، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایسے ایسے یہ پورا معاملہ ہے۔ زلیخا نے دیکھا کہ اب تو میں پھنس رہی ہوں، تو اس نے کہا کہ نہیں، ارے یہ میرے ساتھ غلط کر رہا تھا۔ تو کسی نے بتایا کہ ایک کام کرو، یہ دیکھو کہ کرتا یوسف کا کہاں سے پھٹا ہے، اگر آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا ٹھیک ہے، پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف ٹھیک ہے۔ جب دیکھا گیا تو یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح سے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کلیئر ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام غلط نہیں ہے، لیکن چونکہ عزیز مصر حکومت کا ایک مضبوط آدمی تھا، گورنر تھا، تو اس نے جو ہے نا بدنامی سے بچنے کے لیے اس معاملے کو وہیں کی وہیں دبا دیا۔ لیکن بہرحال چرچے ہو گئے چاروں طرف کہ اس طرح سے زلیخا نے اپنے غلام کے ساتھ یہ سب کیا ہے اور یوسف کے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ تو زلیخا نے کہا کہ سب لوگ باتیں بنا رہے ہیں، چلو اچھا۔ ایک دن اس نے جو ہے نا تمام عورتوں کو بلایا، اپنی سہیلیوں کو بلایا اور ان کے ہاتھوں میں پھل دے دیے، چھری دے دی، اور یوسف سے کہا کہ باہر آؤ۔ جب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو سب اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ ہوتا ہے نا کہ ایک چیز اتنی عجیب، اتنی پیاری، اتنی خوبصورت کہ آدمی دیکھتے ہی بس دیکھتے ہی رہ جائے، اسے ہوش ہی کچھ نہیں رہتا۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے اپنا آپا ہی کھو دیا اور پھلوں کی جگہ اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ تو زلیخا نے کہا دیکھا، سمجھ گئی؟ اب زلیخا کے ساتھ ساتھ ان تمام عورتوں کے تمام عورتوں کی نیتیں خراب ہونے لگیں کہ یوسف کو بھائی کیسے نہ کیسے کنٹرول میں کرو۔ جب یہ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اب تک تو زلیخا تھی، اب یہ تمام عورتیں اکٹھی ہو گئی ہیں، تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے گناہ سے بچا لے، اور اس سے بہتر تو میں جیل میں جانا زیادہ پسند کروں گا۔ پھر اللہ نے ایسے اسباب بنائے کہ جب یہ معاملہ نہیں دب رہا تھا تو عزیز مصر نے جو ہے نا کچھ یہ سوچا کہ یوسف کو ہی جیل میں ڈال دیا جائے تاکہ یہ رٹا ہی ختم ہو، اور یوسف علیہ السلام کو پھر جیل میں ڈال دیا گیا۔ کئی سال تک یوسف علیہ السلام جیل میں رہے۔ جیل میں جانے کے بعد بھی دو کام حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں چھوڑے، ایک لوگوں کی خدمت اور دین کی دعوت۔ وہاں پہ بھی جیل میں حضور آپ نے دین کی دعوت دی کہ دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرو۔ دو قیدی تھے، وہ آئے کہ حضرت ہم نے خواب دیکھا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے دونوں کے خواب کی تعبیر بتائی۔ ایک کے خواب کی تعبیر یہ کہ بھئی تو بچے گا نہیں، تجھے تو پھانسی ہو جائے گی۔ دوسرے کو یہ بتایا کہ تو نکل جائے گا، تو زندہ بچ جائے گا اور واپس اپنی جاب پہ لگ جائے گا۔ وہ بادشاہ کا بڑا خاص تھا۔ تعبیر مکمل ہوئی، اس کی رہائی ہو گئی اور اس کو پھانسی ہو گئی۔ بادشاہ نے کچھ مہینوں کے بعد ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب کیا دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ یہ جب خواب بادشاہ نے دیکھا تو بڑا پریشان ہوا، لوگوں سے اس کی تعبیر معلوم کی، جو اس کے دربار میں علم والے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، قالوا اضغاث احلام، یہ تو ویسے ہی خواب ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بادشاہ کو یہ خواب لگاتار نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا نہیں، کچھ تو بات ہے، کون اس کی تعبیر بتا سکتا ہے؟ تو وہ جو آدمی جیل سے نکل کر آیا تھا، اس نے کہا ارے بادشاہ سلامت، میں آپ کا خوابوں کی تعبیر پتہ کر کے بتاتا ہوں۔ جیل میں ایک بڑے حضرت ہیں، بڑے خوابوں کی تعبیر کے ماہر ہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا۔ پھر یہ قیدی آیا، کہنے لگا حضرت ایسے بادشاہ کو ایک خواب نظر آیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ان سے ذکر کر کے آؤ کہ وہ زلیخا اور عورتوں کا قصہ کیا تھا، اور میں جو یہ 8-10-12 سال ہو گئے مجھے جیل میں آخر جیل میں کس وجہ سے ہوں، اس کے بعد میں خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ یہ پورا قصہ ہے، وہ انشاءاللہ میں اب باقی آپ کو کل بتاؤں گا۔ 12ویں پارے تک کا قصہ یہیں تک ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ تو یہ 12ویں پارے کا خلاصہ تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ 12ویں پارے کا خلاصہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ آگے کیا ہوا میں انشاءاللہ کل آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔